فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ضعف، کمزوری سے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت عطا کر دی، ثم جعل، پھر اس نے عطا کر دی من بعد قوت، قوت کے بعد ضعفا، بڑھاپا، کمزوری، و شیبہ، اور بڑھاپا۔ یخلق ما یشاء، وہ تخلیق کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ خوب علم والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، مجرم لوگ قسمیں اٹھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعہ، کہ نہیں ہم ٹھہرے سوائے ایک گھڑی کے، ایک گھنٹے کے، کذالک، اسی طرح، کانوا یؤفکون، وہ بہکائے جاتے تھے۔ وقال الذین، اور وہ لوگ کہیں گے، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے، والایمان، اور ایمان، لقد لبثتم، یقیناً تم ٹھہرے ہو، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، الی یوم البعث، اٹھائے جانے والے دن تک، فہذا یوم البعث، پس یہ ہے اٹھایا جانے والا دن، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم علم نہیں رکھتے تھے، جانتے نہیں تھے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ذات کا حقیقی تعارف ہے، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں نہیں پہچان سکتا، صراط مستقیم نہیں ڈھونڈ سکتا، جب تک وہ اس کتاب کو نہیں پڑھتا۔ اس میں وہ ساری چیزیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کچھ بھی جو انسان کی ضرورت تھی وہ ہم نے اس میں ذکر کر دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا باقی۔ فرمایا تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا۔ کمزوری سے پیدا کرنے کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ ایک حقیر سے نطفے سے پیدا کیا ہے جس میں کوئی ہمت اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد مفسرین نے دوسرا معنی کمزوری کا یہ لیا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، یعنی پہلے دن کا بچہ، وہ کس حد تک کمزور ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی نشانی اور قدرتوں کو دیکھیں کہ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے اسی کمزوری میں سے اس کے اندر قوت اور طاقت پیدا کر دی۔ جس طرح پیچھے زمین کی مثال دی تھی نا کہ ایک دانہ تم بنجر زمین میں پھینک دیتے ہو، پھر اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے، اس میں وہ ایک بنجر زمین کس طرح آباد ہو جاتی ہے، اور وہ دانہ کتنے دانوں کو جنم لے لیتا ہے اس میں سے۔ اسی طرح یہ انسان ہے کہ اس کو کس طرح کمزوری سے پیدا کیا، پھر اس کے اندر قوت و طاقت کو عطا کر دیا، اس میں رکھ دی، اور فرمایا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، اور پھر اس قوت کو واپس چھین لیا، دوبارہ اسی ضعف اور شیبہ یعنی بڑھاپے کی طرف یہ انسان چلا گیا۔ پہلے بچپن کا جو تھا کمزوری تھی، اور اس کے بعد اب یہ بوڑھا ہو گیا، تب اس کے تمام اعضاء جو ہیں وہ کمزور پڑ گئے، اس کی یادداشت کمزور پڑ گئی، الغرض یہ بڑھاپے کے اندر جا پہنچا۔ اور آگے فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ بس اوقات بڑھاپے میں نظر جاتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پیدائشی طور پہ ہی اس سے محروم ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑھاپے میں جا کے ان کو ہڈیوں کا پرابلم ہوتا ہے۔ دیکھ لیں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچے پیدائشی طور پہ اس طرح کا اس کا شکار ہو جائے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے کر، یہ نہیں سوچنا کہ اب کمزور ہیں، اب ہم جوان ہو گئے ہیں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم جو مرضی کرتے پھریں۔ یہ یاد رکھو کہ اللہ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا تھا، یہ قوت اس کی طاقت اس کی خاص نعمت ہے، اس خاص نعمت کو اس کی نافرمانی اور بغاوت میں نہ گزارو۔ اس لیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قیامت کے دن جو سوال ہوں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تجھے جوانی عطا کی تھی، جوانی میں کیا کیا تھا؟ جوانی میں یہ زیادہ عبادتیں اور ریاستیں کر سکتا ہے۔ پیغمبروں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نبوت جوانی کے اوپر عطا کی ہے نا، تو اس وقت وہ اللہ کے دین کا زیادہ کام کر سکتے ہیں، تو اس وقت یہ نافرمانی اور بغاوت کرے گا۔ جس طرح اس وقت کی عبادت زیادہ بہترین ہے، اس وقت کی نافرمانی اور بغاوت بھی اللہ کو زیادہ ناپسندیدہ اور زیادہ غضب والی ہوگی۔ اس لیے دیکھ لیں اچانک اموات اور اس کی پھر جو اس میں بسا اوقات شکلیں تک بگڑ جاتی ہیں، انسان کے ٹکڑے اور اعضاء وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جسم دیکھنے کے یا پہچاننے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کی علامت بھی ہوتی ہے۔ لہذا ان چیزوں کو اپنی قوت و طاقت کے اوپر کسی کے اوپر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یا اس خالق نے جس نے عطا کی اسی کا انکار کر بیٹھنا اور اسی کی باتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، پر میں یہ نہ کیا کرو۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ چاہے تو
بچپن میں بھی ایسے کر سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو عین جب قوت و طاقت کا مظہر ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس قوت و طاقت کو چھین سکتا ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا آپ نے آنن فانن اباج ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں وہ ساری ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قوت و طاقت دی ہوئی ہے وہ ایک کچھ لمحوں کے اندر ہی وہ بدل جاتی ہے اس میں۔ اس لیے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اس کا شکر ادا کرنا اور اس کی اطاعت اور فرما برداری میں رہنا، یہ آیات سکھا رہی ہیں۔ تو فرمایا وَهُوَ العلیم القدیر، اس کے بعد وہ خوب علم والا اور خوب قدرت والا بھی ہے۔ اور دوسرا اس میں عقیدہ آخرت کو ذکر کیا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک کمزوری سے انسان کو دیکھتے ہو نا، تم خود اس کا مشاہدہ کرتے ہو نسل در نسل کہ کمزوری سے اللہ قوت عطا کرتا ہے نا، قوت کے بعد پھر یہ کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے، اسی طرح یہ مر جائے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو یہ بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو فرمایا صرف عقل کی بنیاد پہ دیکھا نہیں ہے نا اس کو، تو اس لیے اس کا انکار کر رہے ہیں، باقی بہت ساری چیزوں کو مان رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے چیز ایک ثابت ہوتی ہے کہ انسان کے جسم میں جی اس چیز کی کمی ہے، یہ چیز ہے، وہ بن دیکھے مان رہے ہیں نا اس کو، ٹھیک ہے۔ جبکہ آخرت کے بارے میں اللہ نے وہ حقیقی علم ہے، کیا ہے جی یہ علم آ گیا، لیبارٹری رپورٹ آ گئی اس لیے تو اللہ نے حقیقی علم دیا کہ تم نے مر کے اٹھنا بھی ہے، ہم تمہیں اٹھائیں گے، تو اس پہ یقین کیوں نہیں آتا ہے؟ ایک لیبارٹری کی رپورٹ کے اوپر یقین ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات کے اوپر یقین کیوں نہیں ہے؟ تو اسی طرح یہ علم ہے، حقیقی علم ہے، اس کے اوپر یقین رکھنا۔ فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قسمیں اٹھا رہے ہوں گے کہ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، ہم تو دنیا میں گئے ہی 1 گھنٹے کے لیے تھے، 1 ساعت ہم دنیا کے اندر ٹھہر کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ یہ دنیا کیا ہے، لہو و لعب ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ متاع غرور ہے، خاص طور پہ اس شخص کے لیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اور اس کی پہچان سے دور ہے، اس کی معرفت نہیں ہے اس کے پاس، اس کی بغاوت والی زندگی بسر کر رہا ہے، تو دیکھیں اس کی سارا مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ دنیا ہوتا ہے۔ اور قرب قیامت یہی ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ اللہ تعالیٰ سے دور کیسے ہوں گے؟ وہ اسی چیز کے ذریعے ابن الدنیا ابن الدرہم ابن الدینار بن جائیں گے، ان کی جین اٹھنے سے لے کے سونے تک، اور سوتے ہوئے بھی خواب اسی چیز کے دیکھ رہے ہیں، دنیا دنیا دنیا، بس یہ کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، مجھ میں یہ کمزوری ہے اس کو کیسے بدلنا ہے دینی اعتبار سے، یہ کوئی فکر نہیں ہوگی، مجھ میں یہ گناہ ہے اس کو میں نے کیسے چھوڑنا ہے، یہ کوئی فکر نہیں ہے، مجھ سے یہ نیکی نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگوں، کوئی توفیق مانگوں کہ اللہ مجھے یہ نیکی کی توفیق دے دے، یہ سوچ اور فکر ہی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا ابن الدنیا ابن الدرہم ابن الدینار بن جائے گا، تو عقیدہ آخرت کہاں گیا؟ پھر وہ کہاں رہے گا؟ وہ پھر وہ دنیا کے لیے جیے گا، جب دنیا کے لیے جیے گا وہ ظلم بھی کرے گا، زیادتی بھی کرے گا، رشتہ داریوں کو بھی توڑے گا، ماں باپ کے حقوق کو بھی پامال کرے گا۔ الخرس وہ ایک انسان نہیں ہوگا بلکہ انسان کی شکل کے اندر ایک جانور جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوگا، جو کسی بھی وقت اپنے مفاد کے لیے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو فرمایا وہاں وہ قسمیں اٹھا رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ رہ کے آئے ہیں۔ تو فرمایا کذالک کانوا یؤفکون، دنیا میں بھی اسی طرح یہ بہکایا جاتا تھا، ان کو بتایا جاتا ہے تمہاری قوت، طاقت، یہ بادشاہت، تمہاری یہ عہدہ اور یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، اس کا غلط استعمال نہ کرو۔ لیکن اس وقت کہتے تھے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بس اب ہم قوت و طاقت میں ہیں تو جو مرضی کریں۔ فرمایا وقال الذین اوتوا العلم، جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا، جن لوگوں کو، اب یہاں بھی دیکھیں فتنہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے، اس کا مقابلہ کس کے ذریعے ہوگا؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں ہے، یہ بات میں بارہا کرتا رہتا ہوں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کی بدولت سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ یا دنیا کی بنیاد پہ اللہ کی بات کا، توحید کا، آخرت کا انکار کر دینا، یہ بہت بڑی ضلالت ہے، بہت بڑی گمراہی ہے، اس کا فرق کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ جن کو علم دیا گیا، دجال کا فتنہ اس کا مقابلہ کس کے ذریعے ہوگا؟ علم کے ذریعے ہوگا۔ آخرت میں اٹھنا ہے، ہم نے مر کے سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ثابت کر سکتی، لیکن قرآن و حدیث نے کہا ہے نا اس کو ماننا، یہ علم ہے، اس علم کی بنیاد پہ نبی کو کیسے پہچاننا ہے، علم کی بنیاد پہ اللہ کو کیسے پہچاننا ہے، یہ علم کی بنیاد۔ پھر علم کیا ہے؟ علم کا سرچشمہ یہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا جن کو علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا، اللہ سے علم نافع کا سوال کیا کریں، حالانکہ اللہ نے وحی کے ذریعے پیغمبر کو دیا نا، کتنے بڑے پیغمبر سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی فرمایا قر رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور نبی علیہ السلام کہا کرتے اللہم انی اسألک علما نفع مند علم عطا فرما، جو دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے، اور اس کے ساتھ ایمان، اس کا سوال کرنا کہ اللہ ایمان اور یقین اس پہ ہمیں استقامت دینا ہے۔ تو فرمایا لقد لبثتم، وہ کیا کہیں گے؟ یقیناً تم ٹھہر کے آئے ہو فی کتاب اللہ الی یوم البعث، اللہ تعالیٰ نے جتنا تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا تھا نا، 50 سال 60 سال 100 سال 200 500 1000 سال جتنا بھی لکھا ہوا تھا، تو تم وقت گزار کے آئے ہو، تمہیں یہ باتیں بتلائی جاتی تھی، تمہیں سمجھائی جاتی تھی، لیکن اس وقت تم اس کو افسانہ کہتے تھے، تم اس وقت یہ باتیں بتانے والے کو دیوانہ مجنون شاعر کہا کرتے تھے، اس کا مذاق اڑایا
کرتے تھے اور اس کو کہا کرتے تھے کہ تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تم صرف ہر وقت یہی کرو، نماز پڑھو، توحید کو اپناؤ، سنت کو اپناؤ، قرآن و حدیث کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، تم نے مرنا بھی ہے اس کی بھی کوئی تیاری اور فکر کرو، بس یہی باتیں ہوتی تھی تمہارے پاس۔ تو فرمایا اسی طرح یہ قیامت کے دن پھر ہوگا، فرمایا فہذا یوم البعث، یہ دیکھ لو وہی ہے جس کا تمہیں بتایا کرتے تھے کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، وہ قائم ہو گیا۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم اس کا علم حاصل نہیں کرتے تھے، تمہیں اس کا شعور نہیں تھا، اس کا علم نہیں تھا، لہذا اس کے علم کی طرف، یہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کی اصلاح کرتا ہے اور دنیا آخرت میں اس کو ایک کامیاب ترین جو ہے وہ انسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے جو صاحب علم لوگ ہیں، صاحب ایمان لوگ ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔